ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے مسرت نیازی صاحبہ سے ہم تعلیم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور بڑی انٹرسٹنگ باتیں جو ہیں یہ ہم سے شیئر کر رہی ہیں. مزید بھی ان سے ہم باتیں کریں گے اسی حوالے سے. ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ویلیو ڈگری کی ہے, کیونکہ اگر کوئی باہر سے پڑھ کر آتا ہے تو اس کی ڈگری جو ہے زیادہ ویلڈ مانی جاتی ہے, نہ کہ یہاں پاکستان کی ڈگری ہو. اس طرح سے بھی ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ اگر پاکستان کا بندہ ہے, اگر وہ کہیں جاب کے لیے جاتا ہے انٹرویو کے لیے پاکستانی ڈگری لے کر, اور کوئی فارنر باہر سے آیا ہوتا ہے اس کے پاس باہر کی ڈگری ہوتی ہے, تو زیادہ جو ترجیح ہے وہ اسی کو دی جاتی ہے کیونکہ وہ باہر سے پڑھ کر آیا ہے. تو ایسا کیوں ہے, فرق کیوں ہے؟ کیونکہ میں نے ابھی آپ نے خود ہی کہہ دیا, آپ نے مطلب اس میں کہہ دیا کہ اگر بہتر تعلیم ہوگی, آپ نے خود ہی اپنے کوشچن میں یہ کہہ دیا کہ بہتر تعلیم ہوگی تو ساری بات ہے اس کو اپرچونٹیز بھی اچھی ملیں گی. ٹھیک ہے, ایک چیز تو یہ, لیکن میں ہمیشہ کوکب یہ کہتی ہوں کہ جو آپ کو ہیرا ہے نا وہ کوئلے کی کان سے ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہمارا ملک جو ہے نا وہ ایسی کان ہے جہاں اچھے پڑھے لکھے لوگوں کی اور ہنرمند لوگوں کی کمی نہیں ہے کسی بھی صورت میں. لیکن ان کو تراشنا بھی تو ضروری ہے. ہمارے, میں نے وہی کہا نا کہ ہمارے ان ہیرو کو تراشا نہیں جاتا, ان پہ ان کو اہمیت نہیں دی جاتی. یقین کریں جو ہمارے ہاں اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو ویل کوالیفائڈ ہوتے ہیں, اچھی ڈگری لے کے, اچھی مطلب پوسٹ گریجویٹ کر کے یا کچھ بھی کر کے اچھی ڈگریز لینے کے بعد وہ باہر کا رخ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ آپ ان کو یہاں جاب اپرچونٹیز اس طرح کی نہیں مل پاتی. اگر جاب اپرچونٹیز ملتی ہیں اور وہ آپ کے ملک کے ساتھ, میرے ملک کے ساتھ, آپ کے ملک کے ساتھ ایک ہی ہے, تو ان کے ساتھ اگر وہ سنسیئر ہیں تو انہیں وہ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے تم تو سیدھے سادے ہو جی, بس کرو. تو وہ آہستہ 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 وہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ بھی رنگ بدلتا ہے, وہ یہ چیز ہو جاتی ہے. میں نہیں کہتی ہوں, ہمارے ملک میں ماشاءاللہ تعلیم کا معیار بھی برا نہیں ہے, صرف اور صرف کیا ہے, ہمارے ہاں جو گندی مچھلیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو نکال کے باہر پھینکنے والی بات ہے. اگر میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ ٹیچر ہے اور وہ غلط کام کر رہا ہے, وہ اس طرح پکڑا جاتا ہے کہ اپنی جگہ دوسروں کو بھیجا جاتا ہے. دیکھیں پلیز, اپنی جگہ دوسروں کو بھیجتا ہے, ایسے کو اگر پکڑ لیا جائے تو ان کو سسپینڈ نہ کرے, ان کو فوری طور پہ ڈسمس کیا جائے. یعنی کہ اس کو آئندہ پورے پاکستان میں کہیں بھی گورنمنٹ جاب نہ دی جائے, اور نہ صرف یہ بلکہ اس کو فوراً جیل میں ڈال کر, وہ پرانے زمانے کی جو جیل ہوتی تھی نا آج کے, وہ کروائیں اس کے ساتھ, تو لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے ہاں سزا ملتی ہے. جب سزا ملے گی تو پھر کوئی بھی ڈپارٹمنٹ نہیں کرے گا. میں کہتی ہوں سب سے زیادہ سختی ایجوکیشن پہ ہونی چاہیے کہ ہمارا مین فیکٹر ہے, یہ ہمارا تھم ہے. اگر اس کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو جعلی ڈگری نظام بھی تو اتنا عروج پر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اسکینڈلز اتنے سامنے آئے, جعلی ڈگری اسکینڈل, اور کیا بات کروں, آپ تو خود سیاست سے بھی بلانگ کرتی ہیں تو آپ کو زیادہ ہی پتا ہوگا. پھر وہ چیزیں یہی ملتی ہیں جی, ڈگری تو ڈگری ہے, چاہے وہ جعلی ہو یا اصلی ہو, وہ بات نہیں ہے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں کہ ڈگری جو ہے نا اچھی یا بری, دیکھیں وہ لوگ مجھے بتائیں کہ بڑی ہٹ دھرمی اور بے شرمی والی بات ہوتی ہے کہ جب پکڑے جائیں, دیکھیں معاشرے میں ان کی وہ رسپیکٹ نہیں رہتی, وہ رسپیکٹ نہیں رہتی. آج یہ بات بہت ٹائم پہلے کی جا چکی ہے, لیکن آج میں اور آپ بھی اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں, اس زمرے میں کیوں لا رہے ہیں کہ یار وہ چیز بہت غلط ہے. اگر جعلی ہے تو میں نے ابھی آپ سے پہلے کہا نا کہ جو ایجوکیشن میں غبن کرے اس کو سر عام اتنی بڑی سزا دی جائے جیسے ایک ملک کے اندر دہشت گرد کو دی جاتی ہے, تب ہمارے ملک کا ایجوکیشن نظام ٹھیک ہو جائے گا. آپ سر عام ایک بندے کو سزا تو دیکھیے نا, سزا دے تو سے. اس صورتحال میں یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیزرو کرتا ہے وہ رہ جاتا ہے, جو ڈیزرو نہیں کرتا وہ آگے نکل جاتا ہے. کیا کہ یار سفارش مافیا ختم, دیکھیں گورنمنٹ کے لیے تو یہ آپ سفارش مافیا ختم کر دیجئے. جب لوگ جو ہے نا میرٹ کی بنیاد پر آئیں گے تو میں سمجھتی نہیں ہوں کہ ہمارے آج کل جو ینگسٹر ہیں ان میں بڑا ٹیلنٹ ہے اور ان میں کام کرنے کی صلاحیت ہے بھی, اور وہ چاہتے بھی ہیں کام کرنا. تو میرٹ کی بنیاد پہ جب تک لوگ نہیں آئیں گے میں نہیں سمجھتی ہوں کہ بہتر ہوگا. آپ کی بات کو کوٹ کرتے ہوئے میں یہی کہوں گی کہ ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ڈگری جعلی ہوتی ہے یا وہ پوسٹ ڈیزرو نہیں کرتا, لیکن اگر سامنے والا وہ پوسٹ ڈیزرو کرتا ہے تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کا دیکھ کر نا مطلب اپنے مائنڈ پہ لے لیا پریشر کہ یار مطلب میں بھی تو آیا تھا نا جاب کے لیے, اور اس کو رکھ لیا کیا کہ میرٹ کی بنیاد پر آیا تھا, وہ سفارشی کلچر پہ آیا تھا. تو اس طرح بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے لوگوں میں خودکشی کا رجحان, اور اس طرح کے کیسز بھی بہت سارے ہم نے دیکھے ہیں.
دیکھیے کوکب یہاں چیز تو مجھے آپ کو ہم سب کو ایڈمٹ کرنی پڑے گی کہ کسی بھی ملک میں تمام لوگوں کو گورنمنٹ جابس تو نہیں ملتی. بالکل. دیکھیں یہ چیز تو ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ تمام لوگوں کو گورنمنٹ جابس نہیں ملا کرتی ہیں. وہ لوگ جو ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. جو پڑھا لکھا شخص ہوتا ہے, اب آپ کے پاس گورنمنٹ جاب نہیں ہے تو کیا مطلب ہے, آپ مایوس ہو جائیں گی. مایوسی تو کفر ہے. ٹھیک ہے, مایوس نہیں ہونا ہے, ہمیں کام کرنا ہے, ہمیں اپنے اس ملک کے بچوں کے لیے کرنا ہے. آج یہاں کوکب فاروقی بیٹھی ہوئی ہے تو سدا کوکب فاروقی نے نہیں بیٹھنا, کسی اور نے بھی بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے دوسروں کے لیے رائے ہموار کرنی ہے. جب تک رائے ہموار نہیں ہوں گی, چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو, جب تک یہ معاشرہ میں نہیں سمجھتا کہ بہتری کی طرف جائے گا. اور ایجوکیشن جب تک بہتری کی طرف نہیں جائے گا, کیونکہ ایک ادارہ جب تک خود بہتر نہیں ہوگا تو وہ بہتری کیسے لا سکتا ہے. بالکل, اور اسپیشلی ایجوکیشن بیک بون ہے معاشرے کا, بیس ہے, ایک بیس. اب جب آپ کی بیس ہی اچھی نہیں ہوگی تو پھر مجھے نہیں بیک لگتا کہ بون ہے. اچھا جب بیک بون نہیں ہے تو ہم لوگ چل کہاں سے سکتا ہے. کھڑے ہوں گے اور کہاں سے بیٹھیں گے. صحیح. اچھا میں آپ سے یہاں پہ یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ تعلیم انسان میں ایک شعور بیدار کرتی ہے, اکثر ہم سنتے ہیں, اور تعلیم انسان کے لیے کتنی ضروری ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کوکب, میں آپ کو کسی اور کی مثال نہیں دیتی ہوں, میں اپنی مثال دے دیتی ہوں. ٹھیک ہے, میری فیملی میں کیونکہ میرا تعلق ایک پٹھان فیملی سے ہے, کیونکہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ فیملیز ایسی ہوتی ہیں, تو ہمارے ہاں بالکل بھی اس چیز کی اجازت نہیں تھی, بلکہ بہت برا سمجھا جاتا تھا کہ فلاں کی بچی پڑھ رہی ہے, ارے یہ تو بے وقوف ہے, اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے, اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہا ہے اور یوں کر رہا ہے. تو کوکب میں نے بڑی اسٹرگل کی اس معاملے میں, اور جب میں ایجوکیشن میں آئی تو اس کی بھی میری جو مین جو مشن تھا وہ یہی تھا. صحیح. کہ میں نے اس کو چوز یوں کیا, ورنہ مجھے اس اپنے ایجوکیشن کے دور میں بڑی گورنمنٹ کی بھی اچھی جاب مل رہی تھی. میں نے کہا نہیں, مجھے نہیں کرنا, مجھے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ رہنا ہے اور اپنا کرنا ہے. مطلب تعلیم کا شروع سے شوق رکھتی ہیں, ایسی بچیوں کے لیے کرنا ہے جن کے پیرنٹس ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. تو دیکھیں میں نے سیکریفائز کیا اپنی فیملی کی بچیوں کے لیے. آج الحمدللہ پہلی بچی میں تھی اس وقت کی, ٹھیک ہے, کہ میں نے اسٹڈی کی, اپنی کمپلیٹ کی, اس کے بعد جو ہے نا لائن سے میری فیملی کی آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بچیاں آگے آنا شروع ہوئی. تو میں سمجھتی ہوں شعور میری فیملی میں نہیں تھا. کیا تھا؟ نہیں, میں تھی ان میں نا, کہ نہیں جی بچیوں کو کیا کرنا ہے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے. تو شعور میں کہتی ہوں جس گھر کے اندر بیٹی یا کوئی ایک خاتون ایجوکیٹڈ ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا پورا معاشرہ. اور ہمارے اس کلچر میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ عورت کو جو ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا پیچھے ہی رکھتے ہیں, اور مرد کو جو آگے رکھتے ہیں. باہر اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجا جا رہا ہوتا ہے, بڑے بیٹوں پہ پیسے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں, اور بیٹی کو بولتے ہیں تم یہیں پڑھو یہیں پڑھو. یہ فرق بھی نہیں ہونا چاہیے. ابھی بھی دیکھیں میں بتاؤں, ابھی اس معاشرے میں بھی ابھی بھی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں اپنے ہسبینڈ سے ایسے ڈسکس کر رہی تھی, میری 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے, تو میرے ہسبینڈ کہنے لگے کہ میرا دل نہیں چاہتا نا کہ میں اپنی بیٹی کو مطلب باہر بھیجوں, اور ایسا ہے کہ بیٹوں کو میں بھیج دوں گا. تو میں نے کہا نہیں, کیوں, بیٹی کیوں نہیں جائے گی؟ کہنے لگے نہیں میرا مقصد وہ نہیں ہے, لیکن کیا ہے کہ بیٹی کے پاس. میں نے کہا نہیں, میں خود جاؤں گی اپنی بیٹی کے ساتھ نا, جب ہائر اسٹڈی کے لیے جائے گی تو میں خود جاؤں گی اس کے ساتھ. تو میں نے کہا آپ تو اتنے پڑھے لکھے ہو, آپ اس طرح کی بات کہہ رہے ہو, تو اب بھی ہے, ہوتا ہے. کہنے لگے نہیں میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ بیٹی اکیلی ایٹ لیسٹ نہ ہو. میں نے کہا نہیں میں ہوں. تو وجہ کیا ہوتی ہے, وہ ایک باپ ہونے کے سے تناظر میں سوچ رہے ہیں تھوڑا سا فیلنگز. ایسا نہیں ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایک ترازو میں بیٹی اور بیٹے کو رکھا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ بہتری آتی ہے. اور کبھی بھی ہم یہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ ایجوکیشن کے اندر جو گورنمنٹ کے ہیں اسکولز ہیں ان کے لیے کچھ نہیں کرتی. میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ایسا ہے, پورے پاکستان میں بھی ہے. پنجاب میں بھی تھی کہ جی فری ایجوکیشن بچوں کو دے رہے تھے, اور سندھ گورنمنٹ نے بھی مطلب کلاس 1 سے لے کر انٹر تک کی ایجوکیشن کو فری کیا ہوا ہے. نہ صرف فری یہاں پہ کیا ہوا ہے, بلکہ جو ان کی بورڈ کی ایگزامینیشن فی ہوتی ہے اس کو بھی معاف کر دیا ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ نے اس کو تو معاف کر دیا کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی گورنمنٹ میں پڑھنے والے بچے غریب ہوتے ہیں, اور پرائیویٹ اسکولز کی جو بچوں کی بورڈ کی فی ہوتی ہے ان کو آپ ڈے بائی ڈے انکریز کر رہے ہو. دیکھیں ایک طرف تو آپ دوہرا معیار رکھے ہوئے ہوتے ہو کہ کہہ رہے ہوتے کہ جی پرائیویٹ والے مافیا ہیں. یہ ایک ظلم ہے. آپ ایک مقصد ہے کہ آپ مافیا میں آپ بچوں کو بھیج رہے ہو. یہ ایک ٹیچر بڑے اچھے پیشے سے ہے, اور اس کو اگر آپ یوں کہو گے تو غلط ہو جائے گا.
آپ اس پرائیویٹ اسکولس کے بچے سے تو آپ پوری پوری فی لے رہے ہو, جو بورڈ کی فی ہے, تو پرائیویٹ سے لے رہے اور گورنمنٹ سے نہیں لے رہے, تو بچے تو اسی پاکستان کے ہیں نا. کیا مطلب ہے کہ گورنمنٹ والے غریب ہو گئے ہیں آپ کی نظر میں؟ اس کا مطلب ہے کہ جو بچہ غریب ہے وہ مطلب گورنمنٹ میں جائے گا, اور جو بچہ پے کر سکتا ہے وہ پرائیویٹ میں جائے گا. دیکھیں بورڈ میں جب آپ نے فی فری کی ہے تو پھر پرائیویٹ اور گورنمنٹ کیا ہے؟ آپ ان بچوں کے بھی کریں, چلیں ٹھیک ہے جی نہیں کر رہے, ایٹ لیسٹ وہ تو کریں کہ جو بچہ نیڈی بچے جو ہے نا اچھے پڑھنے والے پرائیویٹ اسکولز میں بھی ہوتے ہیں, بالکل بالکل, اور آرفن بھی ہوتے ہیں. تو بھئی اسکول سے مشورہ لے کے کہ آپ کے پاس 2 4 5 بچے میٹرک کے ہیں, 9 کے, فرسٹ ایئر کے, سیکنڈ ایئر کے, کوئی بھی ہیں, تو کیا ان کی فی بھی معاف ہونی چاہیے یا ہو سکتی ہے؟ اور میں یہاں پہ یہ بھی پوچھنا چاہوں گی مسرت آپ سے, یہ بھی بتائیے گا جو اسپیشل چائلڈ ہوتے ہیں ان کے لیے کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے ایجوکیشن میں؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہمارے معاشرے کا بڑا ہمدرد اور بڑا سافٹ کارنر ان سے ہم سب کو رکھنا چاہیے, کیونکہ وہ بڑے مایوس ہوتے ہیں اگر اسپیشل چائلڈ ہے, بڑا مایوس ہے ہمارے اس طبقے سے. اور ابھی اسپیشلی جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے شفقت محمود صاحب جو پی ٹی آئی کے ہیں, میں ان کو شفقت محمود نہیں شفقت چیمہ کہتی ہوں. اس کی ریزن کیا ہے کہ دیکھیں آپ کیا بن کے بیٹھے ہو بھائی, آپ کے پہلے کے کیا آپشنز تھے, کیا آپ کہتے تھے کہ جی ہم تو بہت کچھ کر دیں گے. آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کے آپ کوئی ایک کام تو کر لیں نا. اس وقت تو آپ کے بہت بڑے دعوے ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے آپ کو آپ کہتے ہو ٹائم نہیں ہوا, کوئی پبلک نہیں کہہ رہی کہ آپ سے آپ کا ٹائم پیریڈ نہیں لے رہی, پبلک یہ چاہ رہی ہے کسی سمت میں تو ڈال دیجئے, کوئی ایک چیز اناؤنس تو کر دیجئے, ٹھیک ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے لیے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اچھے اسکولز بنے ہیں, بالکل بالکل, ان پہ اچھا کام ہو رہا ہے, لیکن مزید بہتری کی ضرورت ہے. بالکل, مزید گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا.